بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں سن 3 ہجری میں آنے والے مختلف واقعات ہم نے پڑھے تھے، اور اس سبق میں انشاءاللہ اور اس کلاس میں سن 4 ہجری میں جو اہم واقعات پیش آئے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو سریہ ابی سلمہ عبداللہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سریہ اس جہاد کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہو، لیکن آپ بنفس نفیس خود اس میں تشریف نہ لے گئے ہوں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آپ نے بھیجا ہو، کسی کو ان پہ امیر بنا دیا ہو، اور آپ بذات خود اس میں موجود نہ ہوں، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو یکم محرم الحرام کو، یعنی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سن 4 ہجری میں آپ کو یہ اطلاع ملی کہ طلحہ اور سلمہ 2 لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، لیکن جیسے ہی ان دونوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو یہ اپنی جماعت کے ساتھ منتشر ہو گئے اور روپوش ہو گئے۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی، البتہ بہت سارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس کو لے کے وہ مدینہ منورہ دوبارہ سے آ گئے، اور وہ جو مال غنیمت تھا مدینہ پہنچ کے اس کو تقسیم کیا گیا، اور خمس یعنی 5واں حصہ نکالنے کے بعد ہر شخص کے حصے میں 7 اونٹ اور بکریاں آئیں۔ اس کے بعد سن 4 ہجری میں ہی 5 محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ خالد ابن سفیان آپ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے اور لوگوں کو آپ کے خلاف ابھار رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے قتل کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جا کے ملے اور مختلف ہیلے بہانوں سے ملتے رہے اس سے، اور موقع پا کے اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر لے کے ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ دوسری طرف جب اس کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے سردار کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ کی تلاش میں ہر جگہ آدمی دوڑائے، اور اس غار تک بھی وہ جاسوس جو تھے وہ پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پہ جب آپ غار میں روپوش تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی تھی، بالکل اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی حفاظت کا بندوبست فرمایا، اور جس غار میں وہ چھپے ہوئے تھے اس کے منہ پہ، دہانے پہ ایک مکڑی نے اپنا جالا بنا دیا اسی وقت۔ تو جو لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مکڑی کا جالا یہاں بنا ہوا ہے، اور عام طور پہ مکڑی جالا وہیں پہ بناتی ہے جہاں پہ عام لوگوں کا راستہ نہ ہو، جو ورنہ تو ظاہر ہے فوراً ہی ٹوٹ جاتا ہے وہ۔ تو یہ سوچ کے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا ہوگا، تو وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ چنانچہ بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار سے نکلے، اور دن میں وہ چھپ جاتے تھے کہیں پہ، اور رات میں سفر کرتے تھے، یہاں تک کہ 23 محرم الحرام کو وہ مدینہ منورہ پہنچے، اور خالد جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر جمع کر رہا تھا، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا رہا تھا، اس کا سر لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے،
مسرور ہوئے اور ایک عصا لاٹھی آپ نے انعام کے طور پہ ان کو عنایت فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس عصا کو پکڑ کے اس لاٹھی کو پکڑ کے تم جنت میں چلنا، اور جنت میں لاٹھی پکڑ کے چلنے والا کوئی بہت ہی شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت والے دن ایک نشانی کے طور پہ ہوگا، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ چنانچہ ساری عمر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لاٹھی کی اور عصا کی حفاظت فرمائی، اور جب انتقال فرما رہے تھے اس وقت وصیت کر دی کہ یہ میرے ساتھ میرے کفن میں ہی رکھ دینا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی والی بات فرمائی تھی کہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے بیچ میں یہ نشانی ہوگی، تو وہ میں پوری کر سکوں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ ابن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب یہ پہنچے نہیں تھے اور راستے میں ہی تھے، چھپ چھپ کے سفر کر رہے تھے، اسی موقع پہ لوگوں کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ حضرت عبداللہ نے خالد کو قتل کر دیا ہے، اور اس طرح مطلب گویا وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ سفر کے مہینے میں کچھ لوگ قبیلہ عزل اور قارہ کے نام سے دو قبائل تھے، ان کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ایسے کچھ لوگ ہمارے ساتھ آپ بھیج دیں جو ہمیں قرآن پڑھائیں اور اسلامی احکام کی تعلیم دیں۔ آپ نے 10 آدمیوں کو ان کے ہمراہ بھیج دیا، اور ان 10 میں سے حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن طارق، حضرت زید، حضرت خالد ابن ابی بکر ابی البکیر، حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی مختلف حضرات شامل ہیں، اور حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب پہ آپ نے امیر بنایا۔ لیکن جب یہ مقام رجی پر پہنچے، رجی ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور عصفان کے درمیان میں واقع ہے، تو ان غداروں نے مسلمانوں سے بدعہدی کی، اور جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کر کے لائے تھے کہ ہم ان سے قرآن مجید سیکھیں گے، اسلام کی تعلیمات سیکھیں گے، تو ان کو ایک قبیلہ تھا بنو لحیان کے نام سے، اس کو اشارہ کر دیا کہ ان کو تم لوگ شہید کر دو۔ چنانچہ بنو لحیان کے تقریباً 200 کے قریب آدمی، جن میں سے 100 صرف تیر انداز تھے، انہوں نے ان کا تعاقب کیا، اور ساتھ ساتھ جب قریب پہنچے تو حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سب کے امیر تھے، وہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، اور بنو لحیان نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں اور تم سب کو امان دیتے ہیں، اور ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، تم میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو کسی کافر کی پناہ میں کبھی نہیں اتروں گا، اور یہ دعا مانگی کہ اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ اپنے پیغمبر کو ہمارے حال کی خبر بتا دیں۔ اور اسی طرح جیسے ہی انہوں نے یہ دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی، اور آپ نے اسی وقت صحابہ کرام کو یہ خبر سنا دی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، تو میرے گوشت یعنی جسم کی کافروں سے حفاظت فرما۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ ان سے لڑائی میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے، اور کفار کی پناہ میں انہوں نے اترنا گوارہ نہیں کیا، اور ان میں سے جو 7 حضرات تھے، 7 صحابہ کرام تھے، وہ شہید ہو گئے، اور 3 حضرات باقی رہے، جس میں سے ایک عبداللہ ابن طارق ہیں، دوسرے زید ابن دثنہ ہیں، اور حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تو یہ تینوں مشرکین کی امان میں اور ان کی پناہ میں ٹیلے سے نیچے اتر آئے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی شرعی لحاظ سے کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن مشرکین نے جیسے ہی وہ نیچے اترے تو ان کو باندھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو پہلی دھوکے بازی ہے اور غدر ہے جو تم لوگوں کی طرف سے پیش آیا، اب آئندہ پتہ نہیں کیا کرو گے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا، اور مشرکین نے ان کو کھینچا، بہت کچھ کیا، لیکن وہ وہاں سے نہیں گئے، تو وہیں پہ مشرکین نے انہیں شہید کر دیا۔ اور حضرت خبیب
اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کے یہ مشرکین اپنے ساتھ چلے اور مکہ مکرمہ پہنچ کے ان دونوں کو فروخت کر دیا۔ صفوان ابن امیہ جس کا باپ امیہ ابن خلف غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، اس نے حضرت زید کو اپنے باپ کے عوض میں قتل کرنے کے لیے خرید لیا۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ غزوہ بدر میں حارث ابن عامر کو مارا تھا، اس لیے حارث کے بیٹوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا تاکہ ہم ان کو قتل کر کے اپنے باپ کا انتقام لے سکیں۔ صفوان نے تو اپنے قیدی یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کی، بلکہ فوری طور پہ اپنے غلام کو ان کو دے کے بھیجا اپنے غلام کو کہ ان کو حرم شریف سے باہر لے جاؤ اور تنعیم میں جو ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ قتل کر دو لے جا کے۔ چنانچہ قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے قریش کی ایک بہت سی بڑی جماعت بھی ان کے ساتھ ساتھ گئی اور ابو سفیان ابن حرب بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ اے زید، میں تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ تمہیں چھوڑ دیں اور محمد کو تمہارے بدلے میں قتل کر دیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا یا پھانس چبھے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت تھی آپ سے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم کہ میں نے کسی کو اس درجے محب اور مخلص اور دوست اور جانثار نہیں دیکھا جیسا کہ محمد کے اصحاب ان کے محب ہیں، جانثار ہیں۔ اور اس کے بعد نستاس جو کہ صفوان ابن امیہ کا غلام تھا، اس نے انہیں اس موقع پہ شہید کر دیا۔ بعد میں چل کے یہ جو غلام ہیں نستاس وہ بھی اسلام لے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری طور پہ عامر کے بیٹوں نے قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اپنے پاس قید میں رکھا، یہاں تک کہ جو محرم یعنی جو 4 مہینے ہوتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے قتل و قتال کرنے سے منع کیا ہوا تھا، وہ مہینے چل رہے تھے۔ تو جب وہ مہینے گزر گئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کی جو بیٹی ہیں زینب، جو خود بعد میں چل کے مسلمان ہو گئی تھیں، ان سے نظافت کے لیے اور صفائی وغیرہ کے لیے اسرا اور مانگا کہ میں اپنے جسم کے زائد بال وغیرہ تاکہ صاف کر دوں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب میں شہید ہوں تو اچھی طرح میں صاف ستھرا ہوں اور کسی بھی طرح کے کوئی زائد بال وغیرہ یا کوئی گندگی میرے جسم پہ نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اسرا ان کو دے دیا، اور کچھ عرصے بعد کچھ تھوڑی دیر بعد وہ خود بتاتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کسی طرح چھوٹا بیٹا تھا، وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے ان کے پاؤں پہ اور اسرا ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ جب حضرت خبیب نے مجھے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہوا ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، انشاءاللہ مجھ سے کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ غدر نہیں کرتے، بدعہدی نہیں کرتے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئیں، اس وقت مسلمان نہیں تھیں، وہ بعد میں یہ عام طور پہ یہ کہا کرتی تھیں کہ میں نے کوئی قیدی خبیب سے بہتر نہیں دیکھا، میں نے انہیں انگور کے خوشے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ اس وقت مکہ میں کہیں پھل کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اور خود وہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، تو ویسے ہی پھل موجود نہیں تھے کہیں پہ، مکہ میں انگور تھے ہی نہیں، اور وہ خود بھی لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام تھا، جیسا کہ میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی ہے اس میں یہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس طرح طرح کے رزق موجود ہیں، تو پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تو وہ بتاتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو یہ بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ کرامت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر موسم کے اس وقت انگور کھلائے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انہیں یہ بتا دیا، یہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہیں ان کی حقانیت ان کے سامنے واضح ہو گئی۔ چنانچہ جب انہیں قتل کرنے کے لیے حرم شریف سے باہر نکالا گیا
اور مقام تنعیم میں انہیں لے کے گئے، کیونکہ حرم شریف میں جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کسی کو قتل نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ بھی اس کا اکرام اور اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ منع تھا پہلے سے ہی، اس لیے وہ وہاں پہ قتل نہیں کرتے تھے، باہر لے جا کے ان کو قتل کیا کرتے تھے جو بھی ان کے قیدی ہوتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے قتل سے پہلے یہ کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اجازت دے دی، آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور نماز سے فارغ ہو کے یہ فرمایا کہ اگر میں نے اس خیال سے نماز کو زیادہ لمبا نہیں کیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ قتل کے خوف سے یہ نماز کو لمبا کر رہے۔ اور بعد میں پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے مار، کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اور ساتھ ساتھ یہ شعر بھی پڑھے جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب کہ میں اسلام کی حالت میں مارا جاؤں، خواہ میں کسی بھی کروٹ پہ مروں، جب کہ خالص اللہ کے لیے میرا پچھڑنا ہو، میرا مارا جانا اور میرا قتل ہونا وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہو رہا ہے، ورنہ میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا انہوں نے کہ اگر مجھے مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور اس میں پھر یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قتل کیا جا رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پچھاڑا جا رہا ہے، تو اس میں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ محض وذالک فی ذات الالہ، یہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اگر وہ چاہیں تو میرے جسم کے پارا پارا اور الگ الگ کیے ہوئے جوڑوں پہ بھی برکت نازل فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور وہاں پہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور انہی کی وجہ سے پھر آئندہ یہ سنت قائم ہو گئی کہ جو بھی قتل ہونے والا ہو، شہید ہونے والا ہو، اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پہلے نماز پڑھ لے، تاکہ اس کا جو آخری عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ عمل نماز ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شہادت اور زیادہ قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ مقبول ہو۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک اسی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ وہ طائف سے واپسی پہ انہوں نے ایک خچر جو اس زمانے میں چلا کرتے تھے سامان اٹھانے کے لیے، وہ کرائے پہ لیا، اور مالک بھی ساتھ ہی تھا اس خچر کا، ساتھ میں چل رہا تھا۔ ایک ویرانے میں جب پہنچے تو اس نے خچر لے جا کے کھڑا کر دیا، اور وہاں بہت سارے مقتولین کی لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں، اور حضرت زید کے قتل کا اس نے ارادہ کیا۔ حضرت زید نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس شخص نے بطور تمسخر اور مذاق کے طور پہ مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ پڑھ لو، تم بھی نماز پڑھ لو، یہ جتنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے بھی سب نے یہ کہا تھا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کی نماز نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا، میرے ہاتھ سے پھر بھی بچ نہیں سکے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہ شخص قتل کے ارادے سے ان کی طرف بڑھا۔ اس کو بڑھتے دیکھ کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے مہربان۔ جیسے ہی ان کی زبان سے یہ مبارک کلمات نکلے تو غیب سے ایک آواز آئی کہ لا تقتلہ، ان کو قتل نہ کر، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، اور پھر دوبارہ سے ان کی طرف اسی ارادے سے بڑھا۔ دوبارہ سے غیب سے آواز آئی لا تقتلہ، ان کو قتل نہ کر، تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ رک گیا قاتل، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے بڑھا۔ تو تیسری مرتبہ جب یا ارحم الراحمین انہوں نے کہا تو دیکھا کہ ایک سوار نمودار ہوا، اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور نیزے کا جو سرا تھا اس پہ آگ جل رہی تھی، شعلے اگل رہے تھا، اور وہ نیزہ جو ہے اس کو مارا اور اس کے آر پار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ اس شخص نے بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تھا تو اس وقت میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور دوسری مرتبہ جب کہا تھا تو میں آسمان دنیا پہ تھا، اور تیسری مرتبہ جب کہا تو میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ یعنی اتنی تیز رفتار تھی اس فرشتے کی کہ وہ 7ویں آسمان سے یہ زمین تک پہنچنے میں اس نے صرف اتنا وقت لیا کہ جتنے وقت میں 3 مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ارحم الراحمین کہا، بس اتنا وقت اس نے لیا، اس سے زیادہ ٹائم اس کو نہیں لگا۔ تو یہ فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا واقعہ ایک اور بھی ہے جو ایک انصاری صحابی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد غزوہ احد میں چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دو لڑکوں کو قتل کیا تھا جو سلافہ بنت سعد کے لڑکے تھے، تو اس وجہ سے اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ عاصم کے سر میں شراب ڈال کے پیوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں سلافہ بنت سعد نامی ایک عورت کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے سلافہ نے یہ نظر مانی تھی کہ میں ان کے سر میں شراب ڈال کے پیوں گی۔ چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، جیسے میں نے ابھی قصہ بتایا کہ وہ کفار کی پناہ میں انہوں نے اترنا قبول نہیں کیا اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، تو اس عورت نے قبیلہ حذیل کے کچھ لوگوں کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لینے کے لیے روانہ کیا تاکہ وہ سر لے کے آئیں اور جو میں نے نظر مانی تھی وہ میں پوری کر سکوں۔ چنانچہ اس نے یہ اعلان بھی کیا تھا، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا اعلان یہ تھا کہ جو بھی شخص عاصم کا سر لے کے میرے پاس آئے گا میں اس کو 100 اونٹ اپنی طرف سے انعام میں دوں گی۔ چنانچہ وہ لوگ روانہ ہوئے، لیکن دوسری طرف حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہوئی تھی کہ یا اللہ میں آپ کے دین کی حفاظت کی خاطر شہید ہو رہا ہوں، آپ میرے جسم کی اور میرے گوشت کی ان کفار سے حفاظت فرمائیے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ ان کی لاش کے آس پاس قریب میں ایک بھیڑوں کا ایک جتھا جو ہے وہاں پہ پہنچ گیا، جو جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے اسی طرح ایک بھیڑ ہوتی ہے جو اگر کاٹ لے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور بہت بڑا دانہ سا بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور اس نے ان کی لاش کو ہر طرف سے گھیر لیا اور کوئی کافر ان کے قریب پہنچ نہیں پایا۔ انہوں نے سوچا کہ چلو یہ لشکر یہ بھی یہاں موجود ہے، بھیڑیں ہیں بہت ساری، اب ہم تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، جب یہ چلی جائیں گی تو ہم پھر ان کا سر کاٹ کے لے جائیں گے تاکہ انعام وصول کر سکیں۔ لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیلاب آیا اور وہ سیلاب ان کی لاش کو وہاں سے بہا کے لے گیا، اپنے ساتھ ہی لے گیا، اور وہ جو آئے تھے ان کا سر کاٹ کے لے جانے کے لیے وہ اس میں بالکل ناکام و نامراد رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعا تھی اس کو قبول فرمایا۔ اور اس کے بعد دوسری طرف حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سولی پہ لٹکا کے شہید کیا گیا تھا مکہ مکرمہ سے باہر مقام تنعیم میں، تو وہاں پہ کفار نے ان کی لاش کو اسی طرح وہاں پہ چھوڑ دیا تھا، سولی پہ ہی لٹکنے دیا تھا، وہاں پہ دفن وغیرہ کرنے کا ان کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہما کو ان کی نعش اور لاش اتارنے کے لیے روانہ فرمایا۔ وہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور جب رات کے وقت میں مقام تنعیم میں پہنچے تو دیکھا کہ 40 آدمی ان کی لاش کا پہرا دے رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ شاید ان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہو کہ ان کی لاش کو اتارنے کے لیے کچھ لوگ آنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کہ یہ تو غافل لوگ ہیں، سو رہے ہوں گے، اپنی غفلت میں تھے، تو انہوں نے موقع پا کے سولی کے اوپر سے لاش ان کی اتار لی اور اپنے گھوڑے پہ رکھ کے روانہ ہو گئے، اور لاش تقریباً 40 دن گزر چکے تھے اور سولی پہ لٹکی ہوئی تھی اور بالکل اسی طرح پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھی، نہ اس میں کوئی تغیر تھا نہ بدبو تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح نشانی تھی ان کی شہادت کی قبولیت کی۔ مشرکین کی جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ لاش غائب ہے تو فوری طور پہ ان کی تلاش میں روانہ ہوئے اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہما کو پا لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب ہم لاش لے کے مزید آگے نہیں جا سکتے، اگر ہم ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو ہم خود بھی گھیرے میں آ سکتے ہیں، پکڑے جا سکتے ہیں، تو انہوں نے احترام کے ساتھ لاش زمین کے اوپر رکھ دی۔ تو جیسے انہوں نے زمین پہ رکھی تو فوری طور پہ زمین شق ہوئی اور لاش جو تھی ان کی وہ زمین کے اندر چلی گئی، اور اسی وجہ سے ان کو بلیع الارض کا خطاب بھی ملا کہ جسے زمین نے نگل لیا ہو، اپنے اندر لے لیا ہو، یہ بلی کہتے ہیں اس کو۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حفاظت فرمائی۔ اسی طرح ایک اور بھی ان کی کرامت پیش آئی کہ جب ان کو قتل کر چکے تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا۔ مشرکین نے چاہا کہ قبلے سے ان کا چہرہ پھیر دیں، تو ان کے چہرے کو قبلے سے پھیرا گیا تو دوبارہ سے قبلے کی طرف ہو گیا، پھر دوبارہ اس کو پھیرا گیا تو پھر دوبارہ، یعنی بار بار انہوں نے ایسے ہی کیا اور یہ چاہا کہ کسی طرح ان کا چہرہ ہم قبلے سے پھیر دیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ واقعہ پیش آیا کہ بار بار ان کا چہرہ خود بخود قبلے کی طرف ہوتا رہتا تھا۔ چنانچہ یہ ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ جو سنتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بعد کے لیے بھی جاری فرما دی۔ جیسے میں نے بتایا کہ قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ہر ایک کے لیے مسنون ہے۔ اچھی بات ہے کہ اگر مستحب ہے کہ اگر وہ پڑھ سکے اپنی شہادت سے پہلے، قتل سے پہلے، اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے قتل کیا جانے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت سنت پڑھ لے۔ تو یہ جو قصہ ہوا پورا، یہ رجیع کے نام سے مشہور ہے۔ قصہ رجیع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور احادیث کی کتابوں میں بڑی شہرت کے ساتھ یہ موجود ہے، اور اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ اس کے بعد بئر معونہ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ بھی سفر کے مہینے میں ہی پیش آیا تھا، اور اس میں ایسا ہوا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے وہ 70 حضرات جو بڑے بڑے قراء تھے، بڑے بڑے علماء تھے ان میں، اور قرآن مجید کے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہ اپنا بوجھ کسی اور کے اوپر ڈالتے بھی نہیں تھے، بلکہ دن میں لکڑیاں چنتے تھے اور پھر اس کو بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے، کسی سے کوئی چیز لیتے بھی نہیں تھے۔ یہ بڑے زاہد لوگ تھے اور بہت اونچے درجے کے حضرات تھے۔ ان کو ایک بدعہدی کر کے شہید کر دیا گیا، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ غم ہوا، اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد شاید کسی بھی واقعے کا اور کسی بھی صدمے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاید اتنا غم نہ ہوا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد جب ان کو شہید کر دیا گیا، تو جن قبائل نے، جن لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ بددعا فرمائی، اور فجر کی نماز میں جو آج کل بھی اگر کبھی کوئی مصیبت پیش آ جائے مسلمانوں کو اور کوئی ابتلا پیش آ جائے تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے، تو وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی اس موقع پہ، وہ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ غم کا اور افسوس کا باعث تھا، صدمے کا باعث تھا۔ آپ کے اتنے بڑے بڑے حضرات کو، صحابہ کرام کو، جو 70 کی تعداد میں تھے، اس طرح بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ اور واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ عامر ابن مالک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہدیہ بھی پیش کیا، لیکن آپ نے اس کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ اس نے اس وقت اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ اگر آپ اپنے چند اصحاب کو اہل نجد کی طرف اسلام کی دعوت کی غرض سے روانہ فرما دیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ مجھے اہل نجد سے اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ کہیں میرے صحابہ کو وہ تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت وہ جو ابو برا تھا، اس نے کہا کہ میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ان کو پناہ دیتا ہوں، ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ میری پناہ میں ہوں گے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو جو قراء کہلاتے تھے، اور قراء اس زمانے میں جو بڑے علماء ہوتے تھے صحابہ کرام میں سے، ان کو کہا جاتا تھا، ان کو اس کے ہمراہ روانہ کیا، اور منذر ابن عمرو ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب کا امیر مقرر فرما دیا۔ یہ بہت ہی مقدس اور پاکیزہ جماعت تھی، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اپنا بوجھ کسی اور پہ نہیں ڈالتے تھے، خود اپنا رزق کماتے تھے، جو بھی تھوڑا بہت ان کو چاہیے ہوتا تھا، اور اصحاب صفہ کے لیے کھانے کا بھی انتظام یہ خود کیا کرتے تھے۔ رات میں ان کا جو وقت ہے وہ کچھ درس قرآن میں گزرتا تھا اور کچھ حصہ قیام اللیل میں اور تہجد میں گزرتا تھا۔ تو ایسے حضرات تھے، بہت ہی پاکیزہ اور مقدس۔ یہ لوگ یہاں سے چل کے جب بئر معونہ پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عامر ابن طفیل کے نام پہ، جو بنو عامر کا رئیس تھا، سردار تھا، اور ابو برا جو آپ کی خدمت میں آیا تھا اس کا بھتیجا تھا، اس کو دیا تھا۔ یہ حضرت انس کے ماموں حضرت حرام ابن ملحان کے سپرد فرمایا تھا۔ تو جب یہ بئر معونہ کے پاس پہنچے تو حضرت حرام ابن ملحان آپ کا والا نامہ لے کے، خط لے کے عامر ابن طفیل کے پاس پہنچے، اور عامر ابن طفیل نے فوری طور پہ خط دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کو پیچھے سے اشارہ کیا، تو اس شخص نے
فوری طور پہ پیچھے سے ایک نیزہ مارا ان کو، اور حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے اس موقع پہ نکلا فزت اللہ اکبر فزت رب الکعبہ، اللہ اکبر، قسم ہے کعبہ کے پروردگار کی، میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس موقع پہ اس عامر نے بنو عامر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بقیہ حضرات تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے قتل پہ ابھارا، لیکن چونکہ ابو برا پہلے پناہ دے چکے تھے ان سب کو، تو اس وجہ سے بنو عامر نے تو امداد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عامر ابن طفیل نے بنو سلیم سے اور مختلف قبائل سے جو آس پاس موجود تھے ان سب سے، اس میں ذکوان بھی تھا اور اسی طرح عیسیہ کا بھی نام ہے، رائل، مختلف قبائل کے نام ہیں، ان کو بلایا، چنانچہ وہ سب تیار ہو گئے، صحابہ کرام کے خلاف جمع ہو گئے، اور سب نے مل کے ان تمام صحابہ کرام کو بغیر کسی قصور کے اور بغیر کسی مطلب ان کا کوئی قصور نہیں تھا، دعوت کے لیے تشریف لے گئے تھے وہ، تو ان کو شہید کر دیا۔ حالانکہ خود اس کا جو چچا تھا عامر کا، ابو برا، وہ ان سب کو پناہ دے چکا تھا، ان کا ضامن بن کے آیا تھا، پھر بھی شہید کر دیا۔ اس میں سے صرف حضرت کعب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، اور وہ اس طرح سے بچے کہ وہ زخمی ہو کے گر پڑے تھے، اور وہ لاشوں میں ان کو جو کفار تھے ان کو محسوس نہیں ہوا، وہ سمجھے کہ شاید سب قتل ہو چکے ہیں، لیکن ان میں زندگی ابھی باقی تھی، چنانچہ وہ کسی طرح وہاں سے بچ گئے، چنانچہ وہ بہت عرصے تک بعد میں زندہ رہے، اور غزوہ خندق میں وہ شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ دو اور بھی حضرات تھے جو اس میں سے بچ گئے تھے، ایک کا نام منذر ابن محمد اور دوسرے کا نام عمرو ابن امیہ رضی اللہ عنہما تھا۔ یہ مویشی چرانے کے لیے اپنے جانوروں کو لے کے جنگل میں گئے ہوئے تھے، اور آسمان کی طرف جب انہوں نے ایک دفعہ دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو اتنے پرندے جمع ہو رہے ہیں، تو سمجھ گئے فوری طور پہ کہ کوئی خطرہ ہے، کوئی عظیم واقعہ پیش آئے۔ جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا سب کے سب خون شہادت میں رنگین ہیں، اور سب کے سب شہادت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ عمرو ابن امیہ نے کہا کہ مدینہ چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیتے ہیں۔ منذر نے کہا کہ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خبر تو آپ کو ہو ہی جائے گی، وہ تو ظاہر خبر تو ہونی ہے، یہاں پہ تو ہمیں شہادت مل رہی ہے، تو شہادت کو کیوں چھوڑیں۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لڑ کے شہید ہو گئے، اور حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا اور عامر ابن طفیل کے پاس لے گئے۔ عامر نے یہ کہا کہ میری ماں نے، میری والدہ نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی ہوئی تھی، میں تمہیں اس نظر کے بدلے میں آزاد کرتا ہوں۔ چنانچہ ان کو چھوڑ دیا، اور وہ وہاں سے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اسی غزوے میں اور مارکے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور ان کا جنازہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ عامر ابن طفیل نے لوگوں سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں وہ کون مرد ہے جو قتل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں اٹھایا گیا ہے، یہاں تک کہ آسمان نیچے رہ گیا اور وہ شخص اوپر چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ عامر ابن فہیرہ تھے، اس کو بتایا۔ تو یہ ان کی ایک کرامت تھی، نشانی تھی۔ اور حضرت ایک صاحب ہیں جبار ابن سلمہ، جو کہ حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی ہیں، وہ خود روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے عامر ابن فہیرہ کو نیزہ مارا تھا تو ان کی زبان سے یہ نکلا تھا اللہ اکبر، یا ان کی زبان سے نکلا تھا فزت واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں مراد کو پہنچ گیا۔ تو یہ جبار فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو اس کو مارا ہے، قتل کیا ہے، اور اس کی جو جان تھی، جو دنیاوی زندگی تھی، وہ میں نے لے لی، ختم کر دی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں مراد کو پہنچ گیا۔ تو بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ بعد میں جب دوسرے لوگوں سے آ کے انہوں نے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میری مراد جو جنت تھی وہ میں نے پا لی، اللہ تعالیٰ کی رضا جو تھی وہ مجھے حاصل ہو گئی، اور یہی پھر واقعہ ان کے اسلام لانے کا بھی سبب بنا، اور یہ حضرت جبار ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اور ساتھ ساتھ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے چھپا لیا تھا،
اور پھر مشرکین نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ لاش کہاں چلی گئی۔ اور اس کے بعد کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ لاش کو دوبارہ سے زمین پہ رکھ دیا گیا تھا، اور کچھ روایات میں یہ ہے زمین پہ رکھنے کا ذکر نہیں ہے۔ مختلف روایات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ اس قدر غمگین ہوئے، آپ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ کبھی پوری عمر میں آپ کو اس قسم کا صدمہ اور غم نہیں ہوا تھا۔ 1 مہینے تک صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کے ان قبائل کے خلاف آپ بد دعا فرماتے رہے، اور صحابہ کرام کو اس واقعے کی آپ نے خبر دی اور بتایا کہ تمہارے جتنے بھی اصحاب تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں اور ہم اس سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ تو دنیاوی زندگی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاری اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اس کے بعد ربیع الاول سن 4 ہجری میں بنو نذیر کا غزوہ پیش آیا، اور اس میں اس طرح سے ہوا تھا کہ عمرو ابن امیہ جب بئر معونہ سے مدینہ منورہ واپس ہوئے تو راستے میں بنو عامر کے 2 مشرک ان کے ساتھ تھے۔ راستے میں جب وہ مقام قنات میں پہنچے تو وہاں پہ جا کے وہ دونوں سو گئے۔ تو عمرو ابن امیہ نے یہ سوچ کے کہ انہوں نے تو ہمارے اتنے لوگوں کو شہید کیا ہے، تو اس قبیلے کے سردار نے، مطلب اس قبیلے نے شہید نہیں کیا تھا، اس کے سردار نے شہید کروایا تھا دوسرے قبائل کے ساتھ مل کے، تو انہوں نے یہ سوچ کے ان دونوں کو نیند کی حالت میں ہی قتل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تو ہمارا عہد و پیمان ہوا تھا، ان سے تو ہماری کوئی جنگ نہیں تھی، تم نے جو ان کو قتل کیا ہے تو یہ درست نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نے ان دونوں کا خون بہا اور دیت دینا ضروری سمجھا، اور دونوں کی دیت آپ نے روانہ فرمائی۔ بنو نذیر بھی چونکہ بنو عامر کے حلیف تھے، اس لیے وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے تحت ان کو بھی اس دیت میں سے کچھ حصہ دینا تھا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے لینے کے لیے اور دیت میں مدد کے لیے، اعانت کے لیے بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زبیر اور دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جا کے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بنو نذیر نے بظاہر تو بڑی خندہ پیشانی سے آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ ہاں بالکل ہم جو ہیں وہ دیت دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ پیچھے ایک سازش کی کہ آپ جو دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں تو کچھ لوگوں کو کہا کہ اوپر سے ایک بھاری پتھر لا کے ان کے اوپر گرا دو، نعوذ باللہ، تاکہ یہ یہیں پہ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ لیکن ان میں سے ایک شخص تھا سلام ابن مشکم، اس نے یہ کہا کہ لا تفعلوا واللہ لا یخبرہ ربہ، کہ ایسا ہرگز نہ کرو، خدا کی قسم ان کا رب ان کو یہ بتا دے گا، اور یہ بدعہدی بھی ہے۔ چنانچہ ان کی بات تو مانی نہیں گئی، اس شخص کی بات نہیں مانی گئی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پتھر گرانے سے پہلے ہی تشریف لے آئے اور اس پورے واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ فوری طور پہ آپ وہاں سے اٹھے اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور وہاں سے اس طرح سے اٹھے جیسے کوئی ضروری کام ہوتا ہے کسی کو کہ اٹھ کے جیسے واپس آ جائے گا، لیکن آپ وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرات صحابہ کرام وہیں بیٹھے رہے، اور جب کافی دیر ہو گئی تو وہ وہاں سے تلاش کرتے ہوئے واپس آپ کے پاس پہنچے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو ان یہودیوں کی غداری کی خبر دی اور فوری طور پہ بنو نذیر پہ حملے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کو آپ نے مدینہ کا عامل مقرر فرمایا، اور بنو نذیر کی طرف آپ لشکر لے کے خود روانہ ہوئے اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ انہیں اپنے قلعوں پہ بہت زیادہ ناز بھی تھا، بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اور عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے انہیں یہ پیغام بھیجا تھا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اطمینان سے رہو۔ چنانچہ قلعوں میں تو بند ہو گئے، لیکن مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ تو ایک غداری تھی بنو نذیر کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر لشکر کشی کی گئی، اس کے علاوہ ایک غداری یہ بھی تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ 3 آدمی اپنے ہمراہ لے کے آئیں اور ہم بھی 3 عالم آپ کے پاس گفتگو کے لیے بھیجیں گے، تو یہ آپ سے گفتگو کریں گے، اگر یہ ایمان لے آئے تو ہم سب پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا۔ چنانچہ ساتھ ساتھ اپنے جو ان کے عالم تھے ان کو یہ ہدایت کی کہ اپنے ساتھ اپنے کپڑوں میں خنجر بھی چھپا کے لے کے جائیں اور فوری طور پہ جیسے ہی موقع ملے تو آپ کو قتل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذریعے سے ان کی اس چالاکی اور اس سازش کا پتہ چل گیا تھا، چنانچہ اس وجہ سے آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ 15 دن تک ان کو محاصرے میں رکھا اور 15 دن کے بعد ان کے جو باغات تھے اور درخت تھے ان کو کاٹنے کا اور جلانے کا حکم فرمایا۔ آخر کار وہ مرعوب ہو گئے اور امن کی اور پناہ کی درخواست لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں صرف 10 دن کی مہلت ہے، 10 دنوں کے اندر اندر مدینہ کو خالی کر دو، اہل و عیال کو بھی لے جاؤ، بچوں عورتوں کو جہاں چاہو لے جاؤ، لیکن جو جنگی ساز و سامان ہے وہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ان میں سے اکثر لوگ تو خیبر جو علاقہ ہے اس میں جا کے ٹھہرے تھے اور بعض شام چلے گئے، اور ان کے جو سردار ہیں حیی ابن اخطب، کنانہ ابن ربیع اور سلام ابن ابی الحقیق، یہ بھی خیبر میں ہی جا کے ٹھہرے۔ آپ نے جو ان کو ساز و سامان لے جانے کی اجازت دے دی تھی، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حرص میں طمع میں اپنے گھروں کے دروازے تک اکھاڑ کے لے گئے۔ چنانچہ اس کے بعد جو بھی مال و اسباب وہاں سے حاصل ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہاجرین پہ تقسیم فرمایا تاکہ انصار کا جو بوجھ ہے وہ تھوڑا سا ہلکا ہو اور مہاجرین کے پاس اپنے خود کچھ پیسے وغیرہ آئیں، اور اگر وہ اس سے اپنا کوئی روزگار کرنا چاہیں، ذریعہ معاش اپنانا چاہیں تو وہ اپنا سکیں۔ اور یہ تقسیم کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، آپ نے خطبہ دیا، حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد مہاجرین کے ساتھ انصار کا جو حسن سلوک تھا وہ بیان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اے انصار کی جماعت، اگر چاہو تو یہ جو بنو نذیر کے جو اموال ہیں میں تم میں اور مہاجرین میں برابر برابر تقسیم کر دوں، اور مہاجرین حسب سابق تمہارے گھروں میں شریک رہیں جیسے تھے پہلے، یا پھر میں ایسا کروں کہ ان مہاجرین کو ہی دے دوں صرف، اور پھر یہ تمہارے ساتھ تمہارے گھروں میں شریک نہیں رہیں گے بلکہ ان کے پاس اپنا مال آ جائے گا، تو پھر یہ خود اپنے طور پہ اپنے ذریعہ معاش دیکھیں گے۔ انصار نے کہا، جو حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہم تو اس بات پہ بھی راضی ہیں، بہت ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آپ سارا کا سارا مال مہاجرین کو دے دیں، اور حسب سابق مہاجرین ہمارے گھروں میں ہی رہیں، ہمیں ہمارے گھروں سے ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں ہی رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مال تو آپ فقط مہاجرین میں ہی تقسیم فرما دیں، اور باقی ہمارے اپنے جتنے اموال ہیں، جتنی املاک ہیں، ان میں سے بھی جس قدر چاہیں آپ مہاجرین میں تقسیم فرما دیں، اور ہم اس پہ بھی راضی ہیں اور ہم اس پہ خوش ہیں۔ چنانچہ اس بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار، اے اللہ انصار کے اوپر بھی رحم فرما اور انصار کی جو آل و اولاد ہے اس کے اوپر بھی رحم فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ جزاکم اللہ خیر یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، خدا کی قسم ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جعفر کو جزا دے کہ جب ہمارا قدم پھسلا اور اس کو لغزش ہوئی تو تم ہماری اعانت اور خبر گیری سے اکتائے نہیں، بالفرض اگر ہماری ماں کو اور والدہ کو بھی یہ صورت پیش آتی تو شاید وہ بھی اکتا جاتی۔ یعنی اس قدر سخت حالات تھے کہ اگر ہماری سگی ماں بھی ہوتی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ان حالات میں نہ چل پاتی اور ہماری مدد سے ہاتھ کھینچ لیتی، لیکن انصار کا وہ جذبہ تھا جس میں انہوں نے پورے وقت میں مہاجرین کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا رویہ اختیار کیے رکھا، ان کو اپنے اموال میں شریک کیا، جو بات میں پہلے بتا چکا ہوں ہجرت کے سفر میں کہ کس طرح جب وہ مہاجرین پہنچے تھے مدینہ منورہ تو کیسے انصار نے وہاں پہ انہیں اپنے سارے کے سارے اموال میں شریک کر لیا تھا۔ چنانچہ یہ بنو نذیر کا واقعہ تھا، اس میں صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے، یامین ابن عمیر اور ابو سعید ابن وہب رضی اللہ عنہما، اور باقی جو لوگ تھے ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان سب کو جلا وطن کر دیا گیا اور مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا۔
اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شراب کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرمت کا حکم بھی اسی غزوے میں ہی نازل ہوا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔